جس کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کی ذریت اس کھانے کو کبھی نہیں کھائے گی جس پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے یا قرآن پڑھا جائے، ختم شریف پڑھا جائے۔ کیا بسم اللہ شریف قرآن نہیں ہے؟ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے رستوں پر، شیطان کے قدموں پر تم نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا چاہیے، شیطان کے جو طریقے ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر ایک چیز کا طریقہ ارشاد فرمایا، ہمیں اسی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ کھانے پینے کے معاملے میں ہوں یا دیگر احکامات ہوں، ان میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ بہت سے ہمارے دوست مسلمان بھائی ہیں جو کھانے کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہوتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ کھانا تو سبھی کھاتے ہیں لیکن طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اپنے طور پر جو طریقہ بنایا گیا ہے لوگ اس کے مطابق کھاتے پیتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو طریقہ ارشاد فرمایا اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو آج کے اس موضوع میں ہم نے چند باتیں کھانے کے حوالے سے سیکھنی ہیں تاکہ کھانے کے طور طریقے جو ہیں ہمارے حضور کی سنت کے عین مطابق ہو جائیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ جس کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا جو ہے شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کون سے کھانے میں؟ جس کے اوپر بسم اللہ شریف جو ہے وہ نہ پڑھی جائے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارا رہنا نہیں ہوگا اور اس گھر سے تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا۔ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھ لیتا ہے تو اب شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ نہ تم اس گھر میں رہ سکتے ہو اور نہ ہی تمہیں اس گھر سے کھانا ملے گا۔ اور اگر گھر میں داخل ہونے والا داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا تو اب شیطان جو ہے اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی ہے اور کھانے کی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی، یعنی اس گھر سے تمہیں کھانا بھی ملے گا اور اس گھر میں تمہیں رہنے کی جگہ بھی ملے گی۔ تو معلوم ہوا کہ جس گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں کھانا کھانے والے جو ہیں وہ اپنے کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف نہ پڑھیں تو اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور اس کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو ہم جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، اور جب باہر سے آئیں اور اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر کے دروازے سے داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر بن ابی سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی یہ حضور کے ربیب تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر کی یہ اولاد تھے اور حضور کے گھر میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پرورش فرماتے تھے۔ تو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف سے ہاتھ ڈال دیتا تھا، یعنی جب کھانا رکھا جاتا تھا برتن کے اندر تو میں ہر طرف سے کھاتا تھا، اپنی طرف سے بھی، دوسروں کی جانب سے بھی، حتیٰ کہ حضور کے سامنے سے بھی میں کھانے کو کھا لیا کرتا تھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو اور دانے ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن میں اس جانب سے کھاؤ جو تمہاری طرف سے قریب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم اجتماعی طور پر کھانا کھائیں اور ایک برتن کے اندر جہاں کھانا موجود ہو اس میں 4 آدمی یا 5 آدمی یا 6 آدمی یا 8 آدمی مل کر گروپ کی صورت میں کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا دوسروں کے سامنے سے نہیں کھانا چاہیے بلکہ اپنی جانب سے ہی کھانا کھانا چاہیے۔ جی سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہ کھانا کھاتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے تھالی کے اندر یا برتن کے اندر دوسروں کے آگے سے لقمے نہیں لگانے یا دوسروں کے آگے سے گوشت کی بوٹیاں اٹھا کر کے نہیں کھا جانی، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کی طرف سے جو کھانا موجود ہے اسی سے کھا لینا ہے۔ اور کسی ایک برتن میں یوں ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں ڈالی ہوتی ہیں، کئی قسم کے کھانے ایک بڑے برتن میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو پھر مختلف جو کھانے ہیں ان میں سے جو کسی کو پسند آتا ہے وہ اٹھا کر کھا سکتا ہے۔ اگر ایک ہی کھانا ہو، ایک ہی سالن ہو تو اسے اپنی جانب سے کھانا چاہیے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو داود اور امام ترمذی اور امام ابن حاکم جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، جب بھی کھانا کھائے کیا کرے؟ اللہ کا نام جو ہے وہ ذکر کرے اور بسم اللہ شریف پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی کھانا کھانے لگا، یاد نہیں رہا، بھول گیا، کھانا شروع کر دیا، اب جب کھانا شروع کر دیا تو اب کیا کرے؟ بسم اللہ شریف جو ہے اس انداز سے پڑھے، کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس انداز سے پڑھے، یعنی ابتدا میں بھی اللہ کا نام لیتا ہوں اور آخر میں بھی اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اب جو اس نے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، شیطان کو موقع مل گیا، وہ اس معاملے کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، ادھر آ جائے۔ تو اس کھانے میں وہ کیا ہوا جی؟ شریک ہو گیا۔ اب اس نے بسم اللہ جو نہیں پڑھی، جب اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان جو ہے جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اب جو بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کھانے کے اوپر نہیں کرتا تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو درمیان کھانا کھاتے ہوئے درمیان میں یاد آ گیا تو اب وہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ میں اللہ کا نام شروع میں بھی لیتا ہوں اور آخر میں بھی لیتا ہوں۔ اب شیطان جو ہے اس کھانے کو پھر چھوڑ دے گا، جو اس نے کھایا ہے وہ اس کو قے کر دے گا۔ امام احمد اور امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے اور امام حاکم نے واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ اجتماع کی صورت میں، اور بسم اللہ شریف پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ یعنی معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر کھانا کھانا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
کھانا کھانے سے پہلے انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی آئے، وہ میرا مہمان بنے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کھانا جب تناول فرماتے تھے تو یہ انتظار ضرور کر لیتے تھے کہ کوئی آ جائے جس کے ساتھ مل کر میں کھانا کھاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ حضور کسی نہ کسی کو اپنا مہمان بنا لیتے تھے، اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو جو بھی بندہ کھانا کھانا لگے کوشش کرے کہ وہ اپنے ساتھ دوستوں کو شریک کر لے تو اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب 5 روٹیاں ہیں، بندے 10 ہیں، لیکن جب انفرادی طور پر کھائیں گے تو سب کو آدھی آدھی روٹی آئے گی۔ جب اجتماعی طور پر اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے تو وہ 5 روٹیاں ان کو کفایت کر جائیں گی، کیونکہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، اور سنت پر عمل کرنے کی جزا یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا بھی کئی بندوں کے لیے کافی بن جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا، بھوکے رہ جاتے ہیں، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن بھوکے رہ جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم الگ الگ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوں گے، انفرادی طور پر بیٹھ کر تم کھانا تناول فرماتے ہوں گے، اس لیے تم بھوکے رہ جاتے ہو۔ عرض کی میرے آقا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ہم انفرادی طور پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ اس کھانے میں برکت آ جائے گی جب بندہ اجتماعی طور پر مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ شرح سنہ میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اس کھانے میں اتنی برکت تھی کہ ہم نے دیکھی کہ اس کھانے میں بہت زیادہ برکت ہے، اور جو ہی ہم کھانا کھاتے رہے آخر میں اس سے برکت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب نے کھانا کھاتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھی تھی، پھر ایک شخص ایسا کھانے میں شریک ہوا جو بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ شیطان آیا، وہ بھی تمہارے ساتھ کھانے لگ گیا۔ اب اس کھانے سے برکت جو ہے وہ اٹھا لی گئی شیطان کے داخلے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ جہاں شیطان داخل ہوتا ہے وہاں اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے گھر سے شیطان کو نکال دینا چاہیے اور شیطان کا داخلہ اپنے گھر میں ممنوع قرار دینا چاہیے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ شریف کی برکت سے شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا تو کوئی بھی بندہ پھر شیطانی کام گھر میں نہیں کرے گا۔ جب شیطان ہی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اب جب کھانا کھانے لگے گا تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لے گا تو شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کھانا بابرکت ہوگا، اس کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ کھانے کے اوپر قرآن پڑھا جائے تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، جی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو حالاکہ کہ کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے یا کھانے کے اوپر قرآن شریف پڑھا جائے ختم شریف کی صورت میں، وہ کہتے ہیں کہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں۔ جی میں نے بات کہہ دی جو کہنی تھی۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر بھی ہیں اور مرتد بھی ہیں،
جو قرآن پڑھا جائے جس کھانے کے اوپر، اس کو کہتے ہیں کہ وہ کھانا حرام ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 65 حدیثیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، ان میں فرمایا کہ جس کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کی ذریت اس کھانے کو کبھی نہیں کھائے گی جس پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے یا قرآن پڑھا جائے، ختم شریف پڑھا جائے۔ کیا بسم اللہ شریف قرآن نہیں ہے؟ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ شریف قرآن ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ شریف قرآن ہے کہ نہیں؟ سورۃ نمل شریف کے اندر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے اور پورے قرآن کی بسم اللہ شریف جز ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ بسم اللہ شریف قرآن نہیں، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اب قرآن پڑھا جائے تو جو یہ کہتا ہے کہ وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے تو آپ نے یوں سمجھ لینا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کھانے کے اوپر قرآن پڑھا جائے، جس کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ شیطان پر حرام ہو جاتا ہے اور شیطان کی ذریت پر بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جو شیطان کی اولاد ہے جس کھانے کے اوپر ختم شریف پڑھا جائے گا وہ بھی نہیں کھائے گا، قطعاً نہیں کھائے گا۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ ختم شریف پڑھانا ہے، ختم شریف پڑھا کر آپ نے وہ ختم والا لنگر جو ہے اسے دیگ میں ڈال دینا ہے۔ جو ایمان والا ہوگا، حضور کا امتی ہوگا، حضور کی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا، وہ اس کو کھا لے گا۔ جو شیطان کی ذریت ہوگا وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ فارمولہ جو ہے، یہ اسلوب جو ہے، یہ قانون جو ہے ہمیں سرکار نے عطا فرمایا ہے کہ جس کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تھے تو جب تک حضور شروع نہ کرتے کھانے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ یہ کتنا پیارا طریقہ بتایا گیا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اجتماعی طور پر کھانا کھاتے ہیں، آپ کے والد بھی موجود ہیں، آپ کی والدہ بھی موجود ہیں، آپ کے گھر کے بڑے افراد بھی موجود ہیں، تو ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ جب تک حضور کھانے کو تناول فرمانا شروع نہیں کرتے تھے صحابہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہمیں دور صحابہ سے ملا اور صحابہ کی سنت ہے کہ اتنی دیر تک اپنے بڑوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب ماں باپ آ جائیں وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کرے تو پھر تم بھی کھا لینا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھانے کو اس وقت تک شروع نہیں فرماتے تھے جب تک حضور کھانے کو شروع نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، اس کو امام احمد نے اور امام ابو داود نے اور امام نسائی نے بھی نقل فرمایا اپنی مختلف کتب کے اندر۔ فرمایا کہ ہم حضور کے پاس حاضر تھے، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی۔ لڑکی سے مراد چھوٹی بچی، اسے نہیں پتہ، آداب کا نہیں پتہ، کھانا کیسے کھانا ہوتا ہے، اور شیطان وار کرتا ہے۔ شیطان اس کو دوڑا کر دھکے سے لے آیا۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی اس لڑکی کو دھکیل رہا ہے اور دھکیل کر وہ لے آیا اور اس نے آ کر کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب کچھ جانتے ہیں، جو سب کچھ، اللہ نے حضور کو ما کان ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ حضور سب جانتے ہیں اور حضور نے دیکھ لیا کہ شیطان اس کو دھکا لگا رہا ہے اور اس کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ اب اس لڑکی نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، ایسے ہی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، صحابہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ کوئی اسے دھکیل رہا ہے، دھکا لگا رہا ہے۔
اب وہ اعرابی بھی دوڑتا ہوا آیا، اس نے بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب محافل ہوتے ہیں، ہم اکٹھے جاتے ہیں، محافل میں بیٹھتے ہیں، اجتماعی طور پر کھانا کھاتے ہیں، اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے بلند آواز سے بسم اللہ شریف پڑھ دینی چاہیے، تاکہ کوئی دوست، کوئی بھائی جس کو یاد نہیں ہے وہ بھی بسم اللہ شریف پڑھ دے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ وہ کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، آپ اس کا ہاتھ کھانے سے روک سکتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کو اعرابی کو کھانے نہیں دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے میرے رب کی، میرے رب کے عزت و جلال کی، جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ جو ہے اگر میں نہ پکڑتا تو شیطان ہمارے کھانے میں داخل ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے، جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے اس میں پھر شیطان شریک نہیں ہوتا۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے وہ بیماری ہے۔ جی حضور فرماتے ہیں جس کھانے پر قرآن نہ پڑھا جائے، دوسرے انداز میں بیان کر رہا ہوں، اپنے انداز سے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، تو دوسرا معنی ہے جس کھانے پر قرآن نہ پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ کھانا بھی اس بندے کے لیے بیماری بن جاتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، بسم اللہ شریف نہیں پڑھی گئی، اور اس میں برکت بھی نہیں رہتی، اس کھانے سے برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے، اگر ابھی دسترخوان نہیں اٹھایا گیا تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اس میں سے کچھ کھا لو، اگرچہ ایک لقمہ ہی کھا لو۔ ابھی دسترخوان نہیں اٹھایا، کھانا کھاتے ہوئے یاد نہیں رہا، بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، تو وہ کھانا لوگوں کے لیے بیماری بن جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، دڑا دڑ دوڑ کر آتے ہیں، ایک دم کھانا شروع کر دیتے ہیں، شیطان ہمیں بسم اللہ ہی بلا دیتا ہے، پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ شریف کی برکت یہ ہوگی کہ جتنی بھی بیماریاں تمہیں لگتی ہیں اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ جس کھانے پر کلام اللہ بسم اللہ شریف کی صورت میں پڑھا جائے اس پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ اسے صحت یابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کھانے میں پھر شیطان شریک نہیں ہوتا۔ اور جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے، کلام اللہ نہ پڑھا جائے، شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور شیطان کی غلاظت جو ہے وہ بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے بیماری بن جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے اگر کوئی بندہ ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا، قرآن کی کوئی آیت پڑھنا بھول گیا، اب وہ دسترخوان نہیں اٹھایا تو اب بسم اللہ شریف پڑھ لے، ایک دو لقمے جو ہے وہ کھا لے، اور اگر دسترخوان اٹھا دیا گیا ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ جی میری بات کو سمجھ لیں، یہ جو انگلیاں ہیں جن کے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے، ان کھانا کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹنا جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ابھی دسترخوان اٹھا لیا، کھانے پہ بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا، تو اب یاد آ گیا، حضور فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، پھر بھی شیطان نے جو کھانا کھایا ہے شیطان اس کو اگل دے گا۔ کتنی بڑی برکت ہے قرآن پڑھنے کی، جی قرآن پڑھنے کی، بسم اللہ شریف قرآن ہے نا جی، قرآن پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ برکت ہمیں ارشاد فرمائی۔ تو معلوم ہوا قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے
قرآن کی ایک سورت پڑھی جائے، قرآن کا ایک رکوع پڑھا جائے، پورا قرآن پڑھ دیا جائے یا ختم شریف پڑھ دیا جائے تو اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ کھانا حرام نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، لیکن شیطان کے طریقے پر چلنے والے لوگوں کے لیے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، پھر وہ کھانا جس کے اوپر کلام اللہ پڑھا جائے وہ پھر شیطان نہیں کھاتا اور اس کی ذریت بھی نہیں کھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کھائے یا پیے تو یہ کہہ لے بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ یہ دعا پڑھ لے، اس کھانے کے اندر اگر زہر بھی ملا ہوا ہوگا تو وہ کھانا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، اس کھانے میں بیماری نہیں ہوگی، اس کھانے میں اگر کوئی بندہ ایسا کھانا کھاتا ہے جس پہ یہ دعا پڑھتا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو وہ کھانا اسے بیماری نہیں دے گا بلکہ شفا دے گا، اور اس کھانے میں اگر زہر بھی ملا ہوا ہوگا وہ زہر بھی اس انسان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے۔ کون سے ہاتھ سے کھائے؟ داہنے ہاتھ سے کھائے، اور پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ اکثر کھانا کھاتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں، دانے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اٹھا کر بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہ کریں، یا دونوں ہاتھوں سے پئیں، دونوں ہاتھوں سے پئیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا بھی کھایا جائے اور پانی بھی پیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم میں حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پانی پیے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ کسی مسلمان بھائی کو، مومن کو کھانا کھاتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا رہا بلکہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اور پانی بھی بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، تو آپ اس کی اصلاح کر دیں، اسے بتا دیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے اور بائیں ہاتھ سے پانی پینے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانے ہاتھ سے کھاؤ اور دانے ہاتھ سے پیو، اور دانے ہاتھ سے کوئی بھی چیز لو، اور دانے ہاتھ سے تم کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہو تو اسے دانے ہاتھ سے دو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ یہ سمجھ گئے؟ بائیں ہاتھ سے لینا، دینا، کھانا، پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے لینا، کھانا، پینا، دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور حضور کے پیارے اصحاب کا طریقہ ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ 3 انگلیوں سے، کتنی انگلیوں سے جی؟ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے، یہ یاد رکھیں، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 3 انگلیوں سے کھاؤ۔ پہلے فرمایا کہ 3 انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، پھر فرمایا کہ 3 انگلیوں سے کھاؤ۔ کتنی انگلیوں سے کھاؤ؟ 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ۔ یہ جو 5 انگلیاں ہیں نا جی، ان سے نہ کھاؤ۔ کتنی انگلیوں سے کھاؤ؟ یہ مسئلہ یاد کر لیں،
حضور فرماتے ہیں 3 انگلیوں سے کھاؤ، 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ۔ یہ اعراب کا طریقہ ہے، گنواروں کا طریقہ ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے جی۔ 5 انگلیوں سے کھانا کھانا جو ہے یہ جوہلا کا طریقہ ہے، بدو لوگوں کا طریقہ ہے۔ نبیوں کا جو طریقہ ہے وہ ہے 3 انگلیوں سے کھانا کھانا۔ کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ جب کوئی بندہ اس نیت سے 3 انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے اللہ اسے سنت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ جی میری بات کو سمجھ لیں، پہلی حدیث میں حضور نے ہمیں حکم دیا، یہ قولی حدیث ہے، اور یہ فعلی حدیث ہے۔ حضور کا فعل مبارک بھی موجود ہے کہ حضور 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ حضور کا فرمان بھی موجود ہے کہ حضور 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کا ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں، اور 5 انگلیوں سے کھانا کھانے سے حضور ہمیں منع فرماتے ہیں۔ اب آپ کسی دعوت پہ جائیں، شادی کے پروگرام پہ جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں، بغیر کسی جھجک کے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا جاننے والا ہے، یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اگر وہ غلط طریقے سے کھا رہا ہے، شیطان کے طریقے سے کھا رہا ہے، تو انہیں آپ نے حضور کا فرمان پڑھ کر سنا دینا ہے اور دین کی تبلیغ کر دینی ہے۔ جی میری بات سمجھ گئے ہو؟ دین کی تبلیغ اس وقت کریں جب آپ حدیث کو یاد کر لیں۔ اگر حدیث منو ان یاد نہ ہو تو پھر یوں کہیں میں مولانا کی مجلس میں گیا تھا، میں نے جمعہ کی تقریر میں اس بات کو سنا تھا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرو، 5 انگلیوں سے کھانا نہ کھایا کرو۔ اگر منو ان حدیث یاد نہ ہو تو پھر مفہوم حدیث آپ اپنے انداز میں بیان کر سکتے ہیں، اس میں آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا۔ جی آج ہمارے پیٹ میں جتنی بھی بیماریاں ہوتے ہیں نا، مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل کے مریض بنے پڑتے ہیں، کبھی انتڑیوں کے مریض ہیں، کبھی قبض کے مریض ہیں، یہ سبب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حضور کی سنت چھوڑنے کا نقصان یہ ہے کہ ہم پیٹ کی کافی ساری بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، پھر وہ اپنے آپ کو کفر کے طریقے سے ہٹا کر، یہودیوں کے طریقے سے ہٹا کر، نصرانیوں کے طریقے سے ہٹا کر، مجوسیوں کے طریقے سے ہٹا کر اپنے آپ کو حضور کے طریقے پر چلا لے، اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جی نہیں سمجھ آئی میری بات؟ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمیں حضور کا طریقہ اپنانا چاہیے، اور حضور نے ہمیں انگلیاں بھی چاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا، برتن بھی چاٹنے کا حکم دیا، اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ جی کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کھانے میں جو آپ کی انگلیوں سے لگا ہوا ہے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہو سکتا ہے برتن کی تہ میں جو کھانا لگا ہوا ہے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، تم اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لو، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ کو نہ پونچھے، ہاتھ کو کسی کپڑے کے ساتھ، کسی رومال کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو نہ پونچھے، بلکہ ان کو چاٹ لے۔ کیا کرے؟ چاٹ لے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اب اس بندے کے لیے برتن بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اپنی کتب میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور امام احمد نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ کیا کرے گا؟
مغفرت کی دعا اب برتن بھی کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، حضور کی سنت پہ چلتا ہے۔ چل تو وہ رہا ہے حضور کی سنت پر، لیکن برتن بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ برتن کیسے دعا کرتا ہے؟ برتن کیسے دعا کرتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہی حق ہے۔ برتن بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں تھوڑے سے الفاظ کا بدلاؤ ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم سے آزاد کرے۔ وہ برتن کیا کہتا ہے جی؟ اس بندے کے لیے جو برتن کو صاف کرتا ہے، وہ برتن جو ہے اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو جہنم سے آزاد کرے۔ جی کیا کرے؟ جہنم سے آزاد کرے۔ جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی ہے، اللہ تجھے جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اب جس برتن سے اس نے کھا لیا اور اس کو صاف کر لیا، یا اس میں کھانا چھوڑ دیا، اب شیطان اس سے کھا لیتا ہے، بچے ہوئے سے شیطان کھا لیتا ہے۔ اس لیے جس نے صاف کر دیا برتن کو، اب شیطان سے اس برتن کو چھٹکارا مل گیا، وہ برتن بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور جہنم کی آزادی سے دعا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے طور طریقے ارشاد فرمائے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ اب دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے دین کو اپنے انداز سے بیان کرے، اس انداز سے بیان کرے جو انداز حضور نے اپنایا، جس انداز سے حضور نے ہمیں بیان فرمایا، جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں بیان کیا۔ آج ہمیں دین ویسے ہی بیان کرنا چاہیے، اپنے طرف سے ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے حالانکہ بڑی ملاوٹیں کی ہیں، بڑی ملاوٹیں کی ہیں، بڑی ملاوٹیں کی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کتنی ملاوٹیں کر لی ہیں دین کے اندر، اسلام کے اندر، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے رشتہ داروں کے تانوں کی خاطر۔ جی شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا، نہیں جی وہ میرا پڑوسی ناراض ہو جائے گا، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، جی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ رشتہ داروں کی اتنی فکر ہے، حضور کی شریعت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں کہ ہم نے رشتہ داریاں تو نبھائیں، رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ چلنا نہ سیکھا، حضور کی شریعت کو اپنانا نہ سیکھا، حضور کی شریعت کے پیچھے نہ چلے، ہم نے اپنی عقل کے گھوڑے حضور کی شریعت میں دوڑانے شروع کر دیے۔ اور نبی اللہ رب العزت نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو جبر بھی نہیں ہے، دین کے اندر تو زیادتی بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ پر یہ زیادتیاں مسلط کر لی ہیں اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ جی شادی کو ہم نے کتنا مہنگا کیا ہے، کیا ہے کہ نہیں کلندری صاحب؟ شادی کو ہم نے اتنا مہنگا کیا ہے کہ جب تک شادی میں گانے باجے نہ ہوں، کنجر خانہ نہ ہو، ہم کہتے شادی ہی نہیں ہے۔ جی یہ شادی ہے ہی نہیں، یہ شادی سرے سے نہیں ہے۔ شادی کیا ہے کہ اس وقت پر اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کیا جائے، اور بے دریغ کھانے ہم پکاتے ہیں، اتنے کھانے پکاتے ہیں اور اس کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، کھانے کی رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کی بے ادبی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابن ماجہ نے اس روایت کو بیان کیا۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا گھر میں، روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اس کو لے کر حضور نے پوچھا، پھر حضور نے اس کو تناول فرما لیا۔ سبحان اللہ، روٹی کا ٹکڑا اگر ہاتھ سے گر جائے کسی کی پرواہ نہ کریں، حضور کی سنت سمجھ کر اس کو صاف کر کے کھا لیں، اس سے آپ کو بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا اے عائشہ، کیا فرمایا؟ اے عائشہ، کتنے پیارے انداز سے حضور
اپنی پیاری زوجہ محترمہ کو مخاطب فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی حضور کے طریقہ پر چلنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اچھی چیز کا احترام کرو۔ سبحان اللہ، اچھی چیز کا احترام کرو۔ دوست تھوڑے قریب قریب ہو جائیں تاکہ نئے آنے والے دوستوں کو پیچھے جگہ مل جائے۔ اچھی چیز کا احترام کرو، سرکار فرماتے ہیں۔ اور حضور نے تنبیہاً یہ بات ارشاد فرمائی اپنی امت کے لیے کہ یہ چیز یعنی روٹی جو ہے جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی، لوٹ کر نہیں آئی۔ رزق جو ہے اگر کسی قوم سے اللہ واپس لے لیتا ہے، یہ رزق کسی کے پاس سے چلا جاتا ہے، تا قیامت اللہ اس کو رزق عطا نہیں فرماتا۔ آج اس کی قدر کر لو، آج اس کی قدر کرو۔ جس قوم سے اللہ رزق لے لیتا ہے پھر تا قیامت ان کو رزق نہیں ملتا۔ اس کھانے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کب؟ جب شادی کا موقع ہو، جی خوشی کا موقع ہو، اور دوسرا موقع ہوتا ہے غمی کا۔ گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کل خانی پہ اس نے لگانے ہیں، جی کسی سے قرضہ لے کر بھی اس نے لگانے ہیں، کسی سے مانگ کر بھی لگانے ہیں۔ اسلام ہمیں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں لوگوں کے دروازے کھٹکانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تیرے پاس صدقہ کرنے کی گنجائش ہے تو کر دے، نہیں ہے تو پانی کا گلاس رکھ کر ختم دلا لے، اللہ اس میت کی مغفرت عطا فرمائے گا۔ جی میری بات کو سمجھ لیں، بے جا طور پر رزق کی ہم بے قدری کرتے ہیں۔ اور پھر مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں سارے لوگ نویت سنت الاعتکاف پڑھ کر نہیں بیٹھے ہوتے، وقت آگے چلا گیا۔ جی میں آخری بات کرنے لگا، وقت چلا گیا، میں نے غور نہیں کیا کہ رزق جو ہے مسجد میں جب لے آتے ہیں اس کی بے ادبی کیسے کرتے ہیں۔ جی ختم شریف پڑھا گیا، جی قرآن پڑھا گیا، اب اس کو مسجد میں ہی بانٹتے ہیں یا جوتوں کے پاس بانٹتے ہیں تو لوگ اتنے انداز سے اٹھاتے، آدھا نیچے گراتے ہیں، آدھا جیبوں میں ڈالتے۔ وہ بھی رزق کی بے قدری ہے۔ رزق کی قدر کریں، یقیناً کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ گفتگو میری ختم ہو گئی، ابھی باتیں بہت ساری باقی ہیں، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔